الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے راہ روی اور حضرت لوط کا ان کو سمجھانا اور قوم کا نہ ماننا اور اس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا، ان چند باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور بچپن میں ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم جب شام میں رہے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی شام میں ان کا بچپن گزرا، اور جب یہ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم مصر کی طرف تشریف لائے تو ساتھ میں حضرت لوط بھی ہیں، گویا کہ ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت ابراہیم نے ان کو اردن کی بستی تھی عامورہ اور صدوم، اس کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں اور دین کا کام، تبلیغ کا کام اردن کے صدوم اور عامورہ میں کریں جا کر آپ، گویا کہ علاقہ متعین کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ قوم کی بستی، ان کے اندر جو گناہ تھے، غرور، تکبر، خدا کی نافرمانی تو تھی، لیکن وہ ایک برے کام کے موجد تھے۔ وہ یہ کہ وہ شہوت کے فطری طریقے کو چھوڑ کر، شہوت کا فطری طریقہ، شہوت کے پورا کرنے کا فطری طریقہ ہے کہ آدمی نکاح کرے اور اپنی فطری شہوت کو اپنی بیوی سے پورا کرے، لیکن اس بستی کے لوگ
اس فطری طریقے کو چھوڑ کر وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ اپنی فطری شہوت کو پورا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر طرح کی بیہودہ بات ان کے اندر تھی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجایا کرتے تھے، چلتے ہوئے جملے کسا کرتے تھے، کوئی جا رہا ہے اگر گر گیا یا ہوا خارج ہو گئی، ریح نکل گئی تو زور سے ٹھٹھا کرنا، آنکھوں سے اشارہ کرنا، یہ ان کا فطری تقاضا تھا یا فطری چیزیں تھیں، یا یہ کہا جائے کہ فطرت کے خلاف یہ لوگ انسانوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ غرور، تکبر، بد کرداری، بد اخلاقی ان کا شیوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آیا ہوں، اور دیکھو امانت دار ہوں، اللہ نے جو پیغام دیا ہے امانت کے ساتھ صحیح پہنچاؤں گا، تم اللہ سے ڈرو اور میرا جو پیغام ہے اس کی اطاعت کرو۔ وہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے، میری اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور دیکھو میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے سپرد ہے۔ پھر فرمایا حضرت لوط نے، کیا تم نوجوان بچوں کے پاس دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں تم جو ہو یہ صرف مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے، آدمی اس کو چھوڑ کر اگر مردوں کے پاس جاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ اس فعل کے موجد بھی تھے، اور ساتھ میں یہ کام کرنے کے بعد اس کا چرچا کیا کرتے تھے کہ دیکھو آج میں نے یہ کام کیا ہے، گویا کہ فخر کے ساتھ، مباحات کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ ایک تو گناہ، اور پھر گناہ کو سرعام بیان کرنا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کو چھپا لے، اس کو عام بیان نہ کرے۔ کیونکہ جب گناہ کا تذکرہ ہوگا، اس کو بیان کیا جائے گا، تو جو لوگ سننے والے ہوں گے قیامت کے دن وہ تمام کے تمام اللہ کے دربار میں گواہ بنیں گے، آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ لہذا اول تو گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر کبھی ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، تو اس کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ قوم لوط کا عمل یہ تھا کہ وہ گناہ یہ کرتے بھی تھے، اور اس کو مجمع میں آ کر فخر کے طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کی عورتیں موجود ہیں، تم ان سے شادیاں کرو اور اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرو۔ اس پر قوم کا جواب یہ آیا کہ دیکھو ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو اے لوط، اگر تم سمجھاؤ گے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ تم مجھے کیا نکالو گے، میں خود تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، اور اگر تم یہی عمل کرتے رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا عذاب کی کیا دھمکی دیتے ہو، لے آؤ عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے اہل کو بچا لیجئے، آپ ان سے نجات دے دیجئے، ہمیں بچا لیجئے اس بستی والوں سے۔ یہاں آپ یاد رکھیں حضرت لوط نے دعا میں ایک لفظ استعمال کیا، رب نجنی و اہلی، کہ اللہ مجھے بچا لیجئے اور میرے اہل کو۔ اہل سے مراد ہمیشہ گھر والے نہیں ہوتے ہیں، نبی جب اہل بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتے ہیں تمام اہل ایمان،
اہل سے مراد بھی یہاں حضرت لوط نے ان لوگوں کو لیا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانتے تھے۔ گویا کہ تمام اہل ایمان کے متعلق حضرت لوط نے فرمایا کہ جو لوگ اے اللہ آپ پر اور مجھ پر ایمان لائے ہیں تو آپ ان کو اس بستی والوں سے بچا لیجئے۔ اللہ نے ان کو اور ان کے اہل کو یعنی ایمان والوں کو، تمام ایمان والوں کو بچا لیا۔ عذاب کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ فرشتے آئے اور آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط ڈر گئے کہ اب یہ میری قوم کے لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، نہ جانے کیا ان کے ساتھ کر گزریں۔ حضرت لوط کے دل میں ڈر پیدا ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری شکل و صورت پر نہ جائیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو بھی اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ لوط کے گھر پر نوجوان اکٹھا ہیں۔ قوم آئی اکٹھا ہو کر اور کہا کہ ہمیں جس کام سے روکتے ہو خود اس کو انجام دے رہے ہو، العیاذ باللہ۔ قوم نے بھی الزام لگایا۔ خیر، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ نہ گھبرائیں، اور پھر اس کے بعد ایک زوردار چیخ آئی، اور صبح کے وقت ان کی بستی کو، صدوم کو، جو یہ علاقہ آج بھی اردن میں بحر میت اور ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، وہاں آج کے زمانے میں وہاں پانی ہے، لیکن اس وقت صدوم کا علاقہ وہ خشکی کا علاقہ تھا۔ فرشتوں نے اس زمین کو 400 میٹر اوپر اٹھا کر ان کا تختہ پلٹ دیا، اور پانی اوپر آ گیا اور خشکی کا حصہ نیچے چلا گیا، اور اسی علاقے میں اس وقت پتھروں کی بھی بارش ہوئی تھی۔ اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان فی ذلک لآیہ، اس پورے واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ گویا کہ غرور، تکبر، طاقت، گھمنڈ، بد کرداری، یہ تمام افعال ایسے ہیں کہ اللہ ان افعال کو بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتے ہیں، بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے۔ اس واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی یہ تھی کہ دیکھیے ہم نے کس کس قوم کی طرف انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، اور قوم کے معاملات اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ تھے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ دیکھیے لوط کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔
قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجین، کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ قوم نے کہا قال انی لعملکم من القالین، لوط نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، چنانچہ ہم نے ان کو یعنی لوط کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ یہ حضرت لوط کی بیوی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی تھی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ یہ بارش پتھر کی بارش تھی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرایا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔